استغفر اللہ پڑھا کریں، اور اصلح لی فی ذریتی 7 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ کہتے پہلے تو بہت مشکل تھا، لیکن میں پڑھتا رہا تو اب 1 مہینے کے بعد الحمدللہ اس کے فائدہ شروع ہونا، ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل یقین کرو، اصل بات جو ہے نا میرا بھائی وہ ہے ارتکاز۔ کیا معنی؟ مثلا ایک عورت روٹی پکا رہی ہے، اگر کامل توجہ نہ ہو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا۔ تو جب تک کامل توجہ نہ ہو روٹی نہیں بن سکتی، سالن نہیں بن سکتا، چائے نہیں بن سکتی، تم اللہ کو منا لو گے بغیر توجہ کے۔ اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کامل توجہ۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، تو ان کے پاس جب ان کے ملنے والے جاتے کہتے حضرت ہمیں کوئی عمل بتائیں، فرماتے بھائی تم نے عمل کہاں کرنے ہیں، تم ایسا کرو کہ رات میں یا دن میں جب موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے بس چپ بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھو۔ خاموشی میں تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو فرشتوں کو پتہ ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، نہ کسی انسان اور جن کو پتہ ہے کہ تم چپ بیٹھے ہو تمہارے دل میں کیا، تو صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے خاموش بیٹھا ہے۔ تو اسی کی تم آہستہ آہستہ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ہر روز مغرب اور عشاء کو، رات کو، دن میں جب بھی لیکن شرط یہ ہے کہ تنہا ہو اور اس وقت توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ تو انہوں نے کہا اس سے انشاءاللہ پھر ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے یہ بیچارہ میرے سوا کسی کو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو زبان ہی نہیں ہلا رہا۔ اگر کسی نے موبائل ٹیلی فون کے ذریعے بیوی کو طلاق دی ہے، موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کوئی بلا ہو، طلاق ہو گئی۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ بس زبان ہلی اور کام ہو گئی، اس کے لیے گواہوں کی بھی کوئی ضرورت ہے، بیوی کے سننے کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، نکاح، غلام کو آزاد کرنا، بیوی کو طلاق دینا۔ یہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ڈرامے میں کام کر رہا تھا، نہیں طلاق ہو گئی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، ساری زندگی ان کی اللہ کے دین کی دعوت میں گزر گئی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تبلیغی جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو وہ صرف یہی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن بے لوث، بے غرض، بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے، تاکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو۔ تو اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ بھی نہیں، چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ وہ بول نہیں سکتا لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے۔ 12 ربیع الاول منانا جو ہے یہ بدعت ہے، نہ حضور سے حکم ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے۔ یہ تو 600 سال بعد ایک مظفر نامی بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ رسم جاری کی۔